حاضرین گرامی، جس وقت ہم رزق کی کنجیوں کے عنوان پر گفتگو سننے جا رہے ہیں، میں سب سے پہلے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ جسے کہتے ہیں، دولت جسے کہتے ہیں، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ آدمی سلیقے سے استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسی سے اپنی جنت خرید سکتا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ پیسہ اتنا بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی فضیلتیں حاصل تھی، کئی اعتبار سے فضیلت حاصل تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں سے متعدد بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اپنی دولت کو صحیح جگہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے نتیجے میں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کے قبضے میں، لوگوں کے لیے پانی کے پینے کی سہولت میسر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں دے دے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے وہ خریدا اور اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شدید جنگ تھی، پیسے کی بڑی شدید ضرورت تھی، سفر بڑے دور کا تھا، وسائل کم تھے مسلمانوں کے پاس۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ، ابھی تجارت کا قافلہ کامیاب تجارت کے بعد لوٹا تھا، سارا مال ابھی جانوروں پر پورے قافلے کے ساتھ لدا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سارے جانوروں کے ساتھ وہ قافلہ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، جنگ تبوک میں اس کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کر لے، اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت حضرت عثمان کو دی۔ بھائیو، ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آدمی ان کا صحیح استعمال کرے، دولت کا صحیح استعمال کرے تو یہ جنت خریدی جا سکتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہم اور آپ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہی پیسہ اگر آدمی اس میں شریعت کے اصول و آداب کا خیال نہ رکھے تو یہی پیسہ آدمی کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فتنہ رکھا ہے، ہر امت کے لیے خاص چیز کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا ہے، وہ امت اس فتنے کا خاص طور پر شکار ہوگی۔ اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو فتنہ بنایا ہے تو وہ مال ہے۔ مال اس امت کا فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے فتنے کو سمجھاتے ہوئے کہا، لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ مال کا حرص، مال کا لالچ، مال کی حد سے بڑی ہوئی خواہش، مال کے باب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور سبقت کر جانے کا جذبہ اگر بے قابو ہو جاتا ہے، آدمی ایسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، ایسا لالچ انسان کے دل میں آتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 2 وادی بھر سونا بھی اگر آدمی کے پاس ہو، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو، دو پہاڑ اور ان کے درمیان کا جو کھلا میدان ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 وادی بھر بھی اگر سونا ہوگا، آدم کا بیٹا تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا۔ بھائیو، میں جو بات سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دولت یا پیسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان کی زندگی کی ضرورت بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ تم اپنے اس مال کو اپنے ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر بسر کا دار و مدار رکھا ہے۔
تمہاری ضرورتیں اس مال سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی ضرورت کو واضح کیا، لیکن یہ حقیقت یاد رکھنے کی ہے کہ مال دو دھاری تلوار ہے۔ آدمی سلیقے سے استعمال کرے، یہ آدمی کے لیے رحمت ہے۔ آدمی اگر سلیقہ گوا بیٹھے، یہی مال آدمی کے لیے زحمت ہے۔ مال کی اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلامی شریعت نے مال سے متعلق جو ہدایات جاری کی ہیں ان کو بھی جانے۔ مال کمانے کے ساتھ ساتھ مال کے استعمال کرنے کا سلیقہ بھی آدمی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سیکھے۔